اباؤٹ جشن عید میلاد النبی منانا، یعنی کہ کیا عید میلاد النبی کے موقع پر جشن منانا جائز ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کو آج کل ہم نے جائز ناجائز کی ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، جشن آپ مناتے ہو ان کے آنے کی خوشی میں، ٹھیک ہے. پہلی چیز تو میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دی کہ ان کی اس دن وفات نہیں ہوئی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وصال کی وجہ سے یا ان کی رحلت کی وجہ سے جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ غم منانا چاہیے، تو ان لوگوں کو تو پہلے ہی یہ کلیئر کٹ آنسر مل چکا ہے کہ جشن منایا جا سکتا ہے. ہاں، اگر البتہ آپ لوگ غم منائیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ پراپرلی ناجائز ہوگا، کیونکہ جب اس دن میں نعوذ باللہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو ہم پھر اس دن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس طرح کا کوئی بھی کام کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس چیز کا ہمیں گناہ ہوگا اگر ہم غم منائیں گے یا ہم کوئی بھی اس طرح کا کام کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی عید ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ڈسکرپشن شیئر کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دن پہ تو انسان روٹھے ہوئوں کو بھی منا لیتا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے وہ رنجشیں ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اس دن پہ ہم لوگ اسی دن کی نسبت کے ساتھ اگر اس کو گناہ میں اپنے لیے خود بڑھا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن ان کی وفات ہوئی تھی یا وہ اس دن ان کا وصال ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ جشن وغیرہ منانا جائز نہیں ہے، کہ ہم ان کے غم منانا چاہیے اور ہم جشن مناتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. جشن منایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جشن منانا ٹائپ 2 ہیں. اب وہ کیسے کہ پہلی چیز تو اس کی اسراف میں آ جاتی ہے، دوسری چیز آپ کی محبت ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میں ان کی محبت میں یہ سب کر رہا ہوں، سیکنڈ پرسن یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جی یہ اسراف ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور موسٹلی اسراف والے ممبرز مجھے جتنے بھی ملے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی لیکن ساتھ میں وفات ہوئی تھی، تو اس اسراف سے بھی بچیں اور اس گناہ سے بھی بچیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، جبکہ یہ ایک جھوٹی بات ہے. کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا آپ کو پراپرلی اتھینٹک جگہوں پہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا. تو اس وجہ سے اگر آپ جشن منا بھی رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کی وجہ سے تو کچھ نہ کچھ غلط ہے کہ آپ اسراف کا جو ہے وہ ٹرم یوز نہ کریں، اپنے اعتدال پسندی میں ہی کریں. لیکن اگر آپ جشن وغیرہ منا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے. ہاں، اگر آپ غم منائیں گے تو اس میں ناجائز بات ضرور ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن ہے کہ گھروں کو سجانا اور بازار سجانا کس سنت سے ثابت ہے؟ پہلی بات تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ ربیع الاول سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی حدیث میں آپ نے پڑھی ہیں؟ میں نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی حدیث میں آئی ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دن کو سیلیبریٹ کیا ہی نہیں تو وہ کس حدیث میں آ سکتا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات جو یا انہوں نے جو بھی تعلیمات کی تھی یا ان کی ایکٹیویٹی جو بھی تھیں، ان کی زندگی کا طریقہ کار جو بھی تھا، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، دیٹ از کالڈ حدیث. یا انہوں نے جو بھی بیان کیا اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، دیٹ از کالڈ حدیث. حدیث کی بک میں آپ کو اس طرح کے کوشچنس کے آنسرز نہیں ملتے، تو کائنڈلی ہر ایک بات کو حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے بے حرمتی بھی نہ کیا کریں اور خود بھی تھوڑا سا فوکس کیا کریں کہ جو چیزیں ان کے بعد شروع ہوئی ہیں وہ حدیث میں کیسے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین تھے انہوں نے بھی ان دنوں کو سیلیبریٹ نہیں کیا، لیکن کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ بھی اس دن پہ روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ٹرینڈنگ ہمارے ہاں برتھ ڈیز وغیرہ کی ٹرینڈنگ سٹارٹ ہی ان کے بعد ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے سارے جتنے بھی پیغمبر تھے یا صحابہ تھے یا تبع تابعین تھے، جب یہ ٹرینڈ ہی ہمارا ان کے بعد شروع ہوا ہے تو کیسے آپ کو حدیث میں اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل سکتی ہے؟ کیونکہ حدیث کو نقل کرنے والے تو وہی لوگ تھے. تو جب انہوں نے ہی اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی تو ہم ہر بات میں حدیث کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ حوالہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ گھر وغیرہ سجانا، لائٹیں سجانا، یہ عقیدت کی ایک نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے. ہاں جی، اس میں کوئی اسراف ہے، یہ سچ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ یہ کسی حدیث میں مل سکتا ہی نہیں ہے، تو ہم ثابت کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ گھروں کو سجا رہے ہیں یا بازاروں کو سجا رہے ہیں تو میرا کوشچن ان لوگوں سے ہے
جو لوگ اپنے بچوں کے برتھ ڈیز تو 100% جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گھر سجا رہے ہیں، روڈ سجا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، پراپر اتنا بڑا جو ہے وہ دسترخوان سجتا ہے، تو وہ چیز کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے اپنی نہیں کی لیکن اپنے بچوں کی، اپنے نواسوں کی، کتنے ان کو عزیز تھے اپنے نواسے نواسیاں، اپنی بیٹی کتنی ان کو عزیز تھی، تو کیا انہوں نے ان کی برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کی ہے؟ کہیں سے آپ کو یہ ملتا ہے؟ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں کیے جانے والے اس عمل کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال کریں تو آپ کا اپنے عمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تو یہ چیز کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ہمارے پیغمبر کی اگر کوئی بندہ انسیت میں یہ کام کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی اگر اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے جسٹ بیکاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور وہ میلاد کروا رہے ہیں، یا جو بھی جس طرح بھی ان سے اپنی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا عمل قابل قبول ہو اور ہم جو دوسرے بندے کو ٹونٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کا گناہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کائنڈلی دوسروں کو اس طرح کے معاملات میں ٹونٹ نہ کیا کریں، پہلے اپنے اعمال پہ فوکس کریں۔ آپ نہیں کریں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ثواب کریں، سو دیٹس آل، آپ نہیں کریں۔ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو اس سے ثواب ہوگا تو اس کو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ویوز کو کبھی بھی کسی دوسرے بندے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں کہیں بھی یہ چیز بھی لکھی ہوئی نہیں ملی ہے کہ آپ نے گھروں کو یا بازاروں کو سجانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو ملی ہے، کسی کے پاس بھی اوتھینٹک حدیث ہے کسی بھی اوتھینٹک بک کی، تو میرے ساتھ لازمی اس کا ایک پکچر یا کوئی اسکرین شاٹ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ اگر گھروں کو سجانے کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے تو نہ سجانے کے بارے میں بھی کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح جو مجھے کوشچن ہے کہ گھروں میں لائٹنگ وغیرہ کروانا جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر آپ لوگ اپنی شادیوں پہ لائٹنگ وغیرہ کروا کے کروڑوں روپے ضائع کر سکتے ہیں بلز کی صورت میں، یا ان لائٹنگز وغیرہ کو خریدنے کے لیے جتنے بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں اپنا پیسہ ویسٹ کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسراف ہے؟ آپ کو تب نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ اسراف ہے جب آپ اپنے گھر کے فنکشنز پہ اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ اپنی فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سارے اسراف اسلامی تہواروں کے ساتھ ریلیٹڈ کیوں کر دیے گئے ہیں؟ یہ اہل حدیث، یہ میں کہنا تو نہیں چاہتی لیکن میں بتا رہی ہوں، یہ اہل حدیث کی، وہابیوں کی یہ ایک سازش ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے روکیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک اپنے پاس ریزن رکھا ہوا ہے جس کا ان کے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی، جبکہ اس کی کہیں بھی اصل ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کہیں بھی پراپر لکھی ہوئی نہیں ملتی کہ آپ کی جو وفات ہے وہ اس دن ہوئی ہے۔ اس نسبت سے وہ ہر اس چیز کو روک دینا چاہتے ہیں جو بھی کوئی مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اوور جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز نہ بڑھائیں، زیادہ ایکسپینسز آپ لگائیں گے آپ کی فضول خرچی ہی کاؤنٹ ہوگی، اور اسراف سے، بخل سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اسراف بڑھتا ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسراف سے بچنے کے لیے اس میں کمی کریں، لیکن اگر آپ اس کا کوئی پوائنٹ بھی کریں، لائک اگر آپ 100% کرتے ہیں تو آپ اس کو 50% کریں، 50% نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی پاکٹ میں جتنا ہے اس حساب سے آپ انویسٹ کریں، اور آپ جب خرچ کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس باقی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے کی نیت سے اگر آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو جیسے میں ہر بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ دکھاوا آپ کا کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو لائٹس وغیرہ لگوانا یا گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا، بازاروں کو ڈیکوریٹ کرنا، ان کی واقعی کہیں حدیث میں ہمیں کوئی اصل نہیں ملتی، لیکن ان سے منع کرنے کے بارے میں بھی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اسراف جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اس پہ لاگو ہو سکتی ہے کہ اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے، اس کے وجہ سے آپ کسی ادر کی ہیلپ کر سکتے ہو، تو یہ ایک بیسٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کریں، آپ کو اس کا ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ گھروں اور گلیوں کو سجانے میں ذرا سی کمی بھی کر لیں گے تو بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اسراف سے بچیں اور لوگوں کی محبت کو اپنی جو ہے وہ ریاکاری یا ضیاء سمجھ کر اب نہ لیں. کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ اتنا نیک بندہ کنسیڈر کیا جا رہا ہو، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو کیسے لکھ رہا ہے. تو ہمیں اپنے ویو سے دوسروں کے اعمال کو تولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بس اپنے ذہن میں رکھیں. آپ لوگوں کو بچا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن انہیں مجبور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ خود اس عمل کو برا سمجھتے ہیں تو نہ کریں. دوسروں کو آپ تھوڑا سا روکیں. اگر وہ نہیں رکنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ مجبور انہیں نہ کریں کہ وہ یہ کام ضرور کریں، کیونکہ کیا پتہ یہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضامندی ہو، تو ہم بھی اللہ کے نزدیک جھوٹے کنسیڈر ہوں.